ایک ٹھنڈی، بہت ٹھنڈی اور خاموش رات تھی۔ آسمان پر چاند دھیمی روشنی پھیلا رہا تھا۔ ستارے چپ چاپ چمک رہے تھے۔ ہوا ہلکی ہلکی چل رہی تھی اور پیڑوں کے پتے دھیرے دھیرے ہل رہے تھے۔ ہر طرف سکون تھا، لیکن اس سکون میں ایک عجیب سی خاموشی بھی تھی۔ چھوٹا سا صفوان گھر کے باہر کھڑا تھا۔ وہ چپ چاپ آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ پھر اس کی نظر دھیرے دھیرے جنگل کی طرف چلی گئی۔ جنگل اندھیرا تھا، گہرا تھا اور تھوڑا سا ڈراؤنا بھی تھا۔ صفوان نے ہلکی سی سانس لی اور دھیرے سے بولا، میں بس تھوڑی دیر جا کر دیکھوں گا، میں جلد ہی واپس آ جاؤں گا۔ صفوان نے ایک قدم آگے بڑھایا، پھر دوسرا قدم۔ زمین سے ہلکی آواز آئی، چر چر چر۔ وہ رک گیا، پھر دوبارہ چلنے لگا۔ ہر قدم کے ساتھ جنگل اور قریب آتا گیا۔ پیڑ لمبے لمبے کھڑے تھے، ان کا سایہ زمین پر ہل رہا تھا۔ صفوان ادھر ادھر دیکھتا، پھر آگے چل پڑتا۔ اس کا دل اب دھیرے دھیرے تیز دھڑک رہا تھا، دھک دھک دھک۔ پھر اچانک صفوان رک گیا۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، لیکن گھر کہیں بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ صرف اندھیرا، صرف جنگل، صرف خاموشی۔ صفوان کی سانسیں تیز ہوتی گئیں۔ اس کی آنکھوں میں ڈر آ گیا۔ امی، اس نے دھیمی سی آواز میں پکارا، لیکن کوئی جواب نہیں آیا، صرف ہوا کی آواز۔ صفوان نے محسوس کیا جیسے کوئی اسے دیکھ رہا ہو۔ اس نے دھیرے سے پیڑ کی طرف دیکھا، ایک ہلکا سا سایہ ہلا۔ صفوان کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ اس کے ہونٹوں سے آواز بھی مشکل سے نکل رہی تھی کہ کون ہے۔ پھر ٹپ 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 قدم کی آواز، بہت دھیمی، بہت ڈراؤنی۔ صفوان بالکل چپ ہو گیا، اس کی سانس رک سی گئی۔ پھر اچانک ایک چھوٹی سی روشنی چمکی، ایک جگنو۔ وہ دھیرے دھیرے صفوان کے پاس آیا، اس کے ارد گرد گھوما، پھر تھوڑا آگے گیا، پھر رک گیا، جیسے کہہ رہا ہو، میرے پیچھے آؤ۔ صفوان نے اسے دیکھا اور اس کا ڈر دھیرے دھیرے کم ہونے لگا۔ صفوان جگنو کے پیچھے چلنے لگا، دھیرے دھیرے۔ پھر اچانک ایک چھوٹا سا کتا سامنے آیا۔ وہ دم ہلا رہا تھا اور پیار سے صفوان کے پاس آیا۔ صفوان جھک گیا اور اسے گلے لگا لیا۔ اس کی آنکھوں کے آنسو رک گئے۔ اب وہ اکیلا نہیں تھا۔ جگنو آگے آگے اڑتا رہا، کتا ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ صفوان ان کے پیچھے چلتا رہا۔ دھیرے دھیرے جنگل کم ہونے لگا، اندھیرا ہلکا ہونے لگا۔ پھر دور ایک روشنی نظر آئی۔ صفوان رک گیا، اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ میرا گھر۔ وہ دوڑنے لگا، تیز اور تیز۔ امی وہاں کھڑی تھی، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ جیسے ہی صفوان پاس آیا، انہوں نے اسے زور سے گلے لگا لیا۔ تم کہاں تھے بیٹا؟ صفوان رو دیا۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ امی نے اسے پیار سے سمجھایا، بیٹا کبھی اکیلے دور نہیں جانا۔ صفوان نے ہاں میں سر ہلایا۔ اس کا دل اب بالکل ٹھیک تھا، اسے اب کوئی ڈر نہیں تھا۔ باہر ہوا اب بھی چل رہی تھی، لیکن اب وہ خاموشی سکون میں بدل گئی تھی۔ صفوان اپنے کمرے میں گیا۔ صفوان نے آنکھیں بند کی اور دھیرے دھیرے
نیند میں چلا گیا۔ Thank you for watching Little Tales by Safwan.